بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سیاہ دھند ایپیسوڈ 7۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کی ایک طرف آگ میں کچھ سلگ رہا تھا جس کا دھواں ان کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند لمحے تک یہی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ کچھ دیر مزید گزری تو جس میدان میں وہ اور اس کے چاروں ہم شکل موجود تھے، اس کی اطراف سے اچانک آندھی کسی طوفان کے مانند بلند ہوئی اور آصف کی جانب بڑھنے لگی۔ مٹی، جھاڑ جھنکار و خس و خاشاک یوں بلند ہوا گویا زمین نے صدیوں بعد سانس چھوڑا ہو۔ آصف اپنے عمل میں گم تھا جبکہ اس کے چاروں ہم شکل بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک اسی لمحے بابا سائی نے اپنی بند آنکھیں کھول دی۔ انہوں نے ایک ذرا نظر اٹھا کے ان سب کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی کو ایک دائرے کی صورت میں گھمایا تو آصف کی طرف بڑھتی ہوئی آندھی جس طرح اچانک اٹھی تھی اسی طرح اچانک تھم گئی۔ چند لمحے تک سکون رہا، اس کے بعد چاروں طرف آسمان پر سیاہی سی چھانے لگی۔ آسمان کا رنگ سیاہ پڑنے لگا، زمین سے آسمان تک جیسے کسی نے سیاہ دیواریں اٹھا دی تھی جو آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، اور جب وہ آسمان سے جا لگی تو اچانک ہی گہرے سیاہ بادلوں میں تبدیل ہوگی۔ پھر وہ بادل انتہائی برق رفتاری کے ساتھ سورج کی طرف یوں لپکے جیسے اسے اپنی آغوش میں لے کر ہمیشہ کے لیے سلا دینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ سورج کی روشنی سمٹنے لگی اور زمین پر ہلکی شام نے قدم اتار لیے۔ سیاہ بادل نیلے آسمان کی چھاتی پر تیزی سے پھسلتے ہوئے سورج کے قریب سے قریب ہوئے جا رہے تھے۔ دھرتی پہ رقص کرتی ہوئی سورج کی کرنیں خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کی آغوش میں چھپنے کے لیے بلندیوں کی سمت اٹھنے لگی۔ میدان میں کھڑے آصف کے ہم شکلوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی، کیونکہ اگر وہ سیاہ بادل سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے تو صاف ظاہر تھا کہ سورج کی کرنوں کا رابطہ آصف کے ذہن سے منقطع ہو جاتا۔ ایسے میں ان کی موت تو یقینی تھی۔ آصف کا احساس امید افزا نظروں سے بابا سائیں کی طرف دیکھنے لگا، مگر ان کے چہرے پر بھی فکر مندی اور تشویش کے سائے لہرا رہے تھے اور وہ پریشان نظروں سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں آصف کے احساس میں مزید وسعت اتر آئی۔ کہیں دور مخالف سمت میں سے نہر کے کنارے ایک اور سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے وجود پہ ایک لنگوٹی کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ نہر کے بالکل کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں خشک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس کے ریزے وہ نہر میں ڈال رہے تھے۔ ان کی ایک طرف 4-5 خشک روٹیاں پڑی تھی۔ بابا صاحب ان سے مخاطب ہوئے۔ شاہ سرکار، اس کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر لی تھی، سو اس کا حل بھی اب آپ خود ہی فرمائیں۔ آصف، بابا سائیں اور وہ بزرگ، سب کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا، مگر یوں احساس ہو رہا تھا جیسے سب ایک ہی جگہ موجود ہوں۔ بابا سائی کی بات پہ ان بزرگ نے ایک نظر آسمان پر ڈالی، پھر سورج کی طرف دیکھ کے دھیرے سے مسکرا دیا مگر منہ سے کچھ بولے نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس پڑی ایک خشک روٹی اٹھا لی اور یوں اوپر پھینکی جیسے سورج کا نشانہ لیا، اور روٹی پھینکتے ہوئے دوبارہ اپنے مشغلے میں لگ گئے۔ انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی پھینکی ہوئی روٹی کدھر گئی ہے۔ آصف کا احساس روٹی پر جم کر رہ گیا۔ وہ خشک روٹی فضا میں اوپر اٹھتی چلی گئی جیسے اس کو پر لگے ہوئے ہوں، اور وہ روٹی جیسے جیسے بلندی کی طرف جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے حجم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ روٹی اڑتی ہوئی آئی اور ٹھیک آصف کے سر کے عین اوپر ہوا میں معلق ہوگی۔ کالے بادل سورج کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ٹھیک کسی وقت سورج کی کرنیں مجسم ہو کے اس روٹی سے ٹکرائیں اور وہ روٹی بالکل سورج کی طرح ہی جل اٹھی۔ روٹی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدلتی ہوئی سورج اور آصف کے درمیان معلق ہوگی۔ سورج کی کرنیں گویا اس روٹی میں جذب ہو کر رہ گئی تھی، اور اب وہ روٹی سورج کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ اس سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور وہ کرنیں آصف کے سر پہ برس رہی تھیں۔ اوپر بہت بلندی پہ سیاہ بادل سورج کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے اور سورج ان کے گرفت میں آتی اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تک آسمان پر بوجھ اور نحوست زدہ سی تاریکی مسلط رہی، پھر وہ تاریکی یوں چھٹتی چلی گئی جس طرح شدت کی بارش کے بعد بادل چھٹتے ہیں تو ان کے پیچھے سے صاف ستھرا دھلا دلایا آسمان نمودار ہوتا ہے۔ منظر دوبارہ دھندلا گیا۔ جب ہر چیز واضح ہوئی تو سفید رش بزرگ اور نہر آصف کے منظر احساس سے غائب ہو چکی تھی۔ روٹی روشنی میں تحلیل ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھی تھی اور سورج اپنی شعاؤں سے آصف کے سر کا مساج کر رہا تھا۔ اس کے چاروں ہم شکل اپنی جگہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا سائیں بھی اپنی جگہ آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے گم محو استغراق تھے۔ ان کے چہرے پہ اطمینان اور سکون ہلکورے لے رہا تھا۔ عابد ایک طرف خاموش بیٹھا کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ آصف کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، اس کے خد و خال پر ایک اضمحلالی کیفیت نقش تھی۔
غروب آفتاب میں ابھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ آصف کے گرد کی مٹی ایک بار پھر شعاعیں اگلنے لگی، ذرے سمٹنے لگے، فضا میں ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، شعاعیں مزید گہری ہوگی۔ چند لمحے بعد اس کے قریب اس کا ایک اور ہم شکل کھڑا تھا، جس کے جسم پہ سیاہ رنگ کے کپڑے تھے۔ وہ بھی باقی 4 کے پاس جا بیٹھا۔ احساس کی سلیٹ پر باوا سائیں آلتی پالتی مارے سے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا کہ اچانک اس سکون کی جگہ فکر مندی نے لے لی۔ اس اضطراری انداز میں انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ جو کچھ انہیں نظر آیا آصف کو بھی نظر آ گیا۔ وہ عجیب و غریب حلیے کا مالک تھا، ظاہراً ہندو معلوم ہو رہا تھا، اوپری دھڑ سے ننگا۔ اس کے زیریں بدن پہ ایک گہروے سے رنگ کی دھوتی بندھی ہوئی تھی، گلے میں ریٹھوں کی مالائیں، کمزور اور خشک بازوں پر کوڑیوں کے حلقے، سر سے گنجا اور قدرے چوڑا سر، آنکھوں میں خباثت، خشک اور سوکھی کھال۔ اس کا جسم ایسے تھا جیسے وہ پیدائشی طور پہ سوکھے کا مریض ہو۔ وہ قبرستان کے وسط میں کھڑا بڑی ہی کینہ توز نظروں سے آصف کو گھور رہا تھا۔ اس کی غلاظت بھری آنکھوں سے حقارت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ آصف کو اپنی کھوپڑی پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مکروہ انسان کچھ دیر کھڑا آصف کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم چلا ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے چونک کر اس سمت میں دیکھا جدھر آصف کو باوا سائیں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مکروہ انسان اس طرح یوں گھور رہا تھا جیسے اسے بھی باوا سائیں نظر آ رہے ہوں۔ پھر وہ رخ پلٹ کر دوسری سمت میں گھورنے لگا۔ اس طرف نہر کے کنارے بیٹھے سفید ریش بزرگ ایک بار پھر آصف کی بصارت میں سمٹ آئے۔ اس کے بعد وہ ایک تیسری سمت پلٹا۔ ادھر کا منظر بھی آصف کے سامنے آ گیا، مگر اس جانب اتنی تیز اور خیرہ کن چمک تھی کہ آصف کی اس روشنی کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، صرف ایک ہلکا سا احساس تھا۔ کچھ حوالے سے اسے دکھائی دیے تھے۔ وہ گنجا دوبارہ آصف کی جانب پلٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت کی جگہ الجھن تیری تھی اور چہرے پر فکر مندی کی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ چند لمحے تک وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا آصف کو گھورتا رہا، پھر سر کو حرکت دیتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ اس کے عقب میں خاک اس بری طرح اڑی گویا وہ کسی طوفان کے کندھوں پر سوار ہو کر گیا ہو۔ اس دھول مٹی میں اس کا وجود گم ہو کر رہ گیا، اور وہ جب دھول چھٹی تو وہاں اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ شاید وہ گرد و غبار میں ہی تحلیل ہو گیا تھا۔ سب کچھ اعتدال پر آ گیا تھا۔ ماحول نتھر گیا تھا، فضا دھل گئی تھی، سورج کچھ مزید جھک گیا۔ اس کے 5 ہم شکل ایک قطار میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عابد اپنی جگہ سے اٹھ پڑا۔ اس نے ایک نظر آصف کی طرف دیکھا، پھر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ چاروں طرف دور دور تک کوئی انسانی وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں ایک طرف چل پڑا۔ جھاڑیوں کے میدان سے نکلنے کے بعد وہ ایک پگڈنڈی پر ہو لیا۔ کچھ ہی دیر دوری پر اس پگڈنڈی کا اختتام ایک کھالے پر ہوا۔ کھالے میں پانی تو نہیں تھا، البتہ اس کی مٹی پوری طرح گیلی تھی۔ کھالے کے اس پار سنبل کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ انہیں درختوں کے دائیں طرف ایک وسیع اور گہرا گڑھا سا کھدا ہوا تھا۔ یقیناً کبھی اس جگہ ٹیوب ویل لگا ہوگا۔ اس گڑھے سے تھوڑا آگے کی طرف پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی چند ٹوٹی پھوٹی دیواریں کھڑی نظر آ رہی تھی، اور عابد کا رخ انہی دیواروں کی طرف تھا۔ وہ بوجھ ہلکا کرنے کی نیت سے ان دیواروں کی طرف بھاڑا تھا، اور اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے عقب میں زمین پر پیروں کے 2 سیاہ جھلملاتے ہوئے سائے اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ کھالا پھلانگ کر وہ ان دیواروں کی طرف بڑھ گیا، مگر ان دیواروں تک پہنچنا اسے نصیب نہیں ہوا۔ وہ جیسے اس گڑھے کے نزدیک پہنچا، اسے یوں لگا جیسے کسی نے پیچھے سے ایک زور کا دھکا دیا ہو۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر خود کو سنبھال نہیں سکا اور اس گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ گہرائی میں جا گرا۔ اس کا پورا وجود جھنجھنا کر رہ گیا۔ پورے وجود کو اس شدت کا دھکا لگا کہ اسے اپنا پورا جسم پھولا پچکتا محسوس ہونے لگا۔ پھر اس کے ہوش و حواس گم ہونے سے پہلے زمین اپنی جگہ چھوڑتی چلی گئی، اور وہ لڑکتا ہوا کہیں عمیق گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ قبرستان کی اس طرف چند افراد دوڑنے کے سے انداز میں ٹھیک اسی طرف آ رہے تھے جس طرف آصف کا وجود زمین میں دفن تھا۔ آنے والوں میں ایک تو سید جلیل الحسن تھے، دوسرے بشیر الحسن، ان کے ساتھ اسد اور افتخار بھی تھے۔ 5واں شخص جو ان کے ساتھ تھا وہ تھا شیدہ موچی۔ آصف کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور تاریک کنواں تھا، جس میں سے لاتعداد چھوٹے چھوٹے کیڑوں جتنے انسان رینگتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ ان کی جسامت مبالغہ آرائی کی حد تک چھوٹی تھی۔
پہلی توجہ پہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہی محسوس ہوتے تھے۔ ان کی تعداد شاید ہزاروں اور لاکھوں میں رہی ہو۔ وہ ایک دوسرے کو روندتے کچلتے ہوئے اس کنویں سے ابلتے پڑ رہے تھے۔ ایک کلبلاہٹ مچی ہوئی تھی۔ کنویں سے باہر نکل آنے والوں کی جسامت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا قد بڑھ رہا تھا، اور وہ جسامت میں اس قابل ہو گئے کہ ان کی شکل و صورت، ان کے نین نقش نگاہوں کی لپیٹ میں آ سکیں تو ان کی شکلوں کا حصار کرتے ہی آصف کا احساس مبہوتیت کا شکار ہو گیا۔ اس کے سامنے اس کا نوزائیدہ بچپنا بھاگ دوڑ رہا تھا۔ ان گنت مادرزاد بہنیں ننھے ننھے آصف کلکاریاں مارتے دوڑے پھیر رہے تھے۔ اچانک یہ منظر تبدیل ہو گیا۔ اس کا تصور یک بیک بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ اپنے سامنے نیچے وہ خود کو زمین میں گڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اور جس جگہ اس کا سر مٹی کے اوپر پڑا تھا اس کے اطراف میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے آصف کلبلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سب ٹھیک اس جگہ مٹی سے ابل رہے تھے جہاں اس کا وجود دبا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے جسم سے نکل نکل کے باہر آ رہے ہوں۔ کچھ ہی فاصلے پہ سے بشیر الحسن، جلیل الحسن، افتخار، اسد اور شیدہ موچی اسی میدان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے پانچوں ہمشکل بدستور اپنی جگہ ایک قطار میں خاموش بیٹھے تھے، جبکہ عابد کا کہیں کوئی نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آصف نے فکر مندی سے توجہ آنے والوں پہ مبذول کر دی۔ وہ لوگ اب قبرستان میں پہنچ چکے تھے۔ وہ دیکھیں جی، وہ شاہ جی، بابا جی کا سر نظر آ رہا ہے، شیدہ موچی جوشیلے انداز میں بول رہا تھا۔ میں پھیکے کے ڈیرے سے توری لے کے پرالی لے کر آ رہا تھا کہ میں نے بابا جی کو اس عجیب حال میں دیکھا۔ چھوٹے شاہ جی تو میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بابا جی کوئی عمل کر رہے ہیں۔ میرے جی میں تو آئی جی شاہ جی کے آخر پوچھوں تو صحیح اے کیسا عمل ہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ کہیں شاہ جی ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اسد پتر، ہٹاؤ مٹی، نکالو اس باولے کو، سید بشیر الحسن اسد سے مخاطب ہوئے۔ سورج تھک ہار کے مغرب کے آغوش میں سمٹتا جا رہا تھا۔ افق پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ آفتاب کچھ ہی منٹوں میں غروب ہوا چاہتا تھا۔ آصف نے اپنی توجہ باوا سائی کی طرف مبذول کی، مگر ان کے چہرے پر بھی کوئی امید افزا تاثر نہیں تھا۔ ان کا سر جھک گیا تھا اور چہرے پہ گہری مایوسی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ آنے والے اب آصف کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اسد ایک طرف پڑی کسی کی طرف بڑھا تو آصف نے باوا سائی کو مخاطب کیا۔ باوا سائی کچھ کریں، ورنہ ان آخری لمحات میں میری ساری دن کی محنت کا ناس ہو جائے گا۔ صفی میاں، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں، اور نہ ہی ان معاملات میں دخل اندازی کی ہمیں اجازت ہے۔ ان حالات سے نمٹنے کا تمہیں پہلے سے معقول انتظام کر لینا چاہیے تھا۔ باوا سائی فسردگی سے بولے، پھر ایک طرف کو چال دیے۔ سید بشیر الحسن آصف کے قریب بیٹھ کے اس کے گال تھپ تھپانے لگے، مگر وہ ہوش میں کہا تھا۔ اسد نے کسی کسی سنبھالی اور محتاط انداز میں آصف کے گرد سے مٹی ہٹانے لگا۔ وہاں سے باہر نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے آصف منتشر ہوتے گئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھی۔ دوسری جانب قطار میں کھڑے اس کے ہم شکلوں کی رنگت بھی یک پہ یک زرد پڑ گئی۔ آصف نے پریشانی سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ عابد کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ تایا جی کے چہرے پر اسے گہرے دکھ کی پرچھائیاں دکھائی دی۔ جلیل الحسن کے چہرے پر بھی حزن و ملال کے تاثرات نقش تھے، جبکہ اسد اور افتخار کے چہروں پر بھی پریشانی کھنڈی ہوئی تھی۔ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اسد مٹی ہٹا رہا تھا اور آصف کی جان پر بان آئی تھی۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا، اسد رک جاؤ، دیکھو ایسا نہیں کرو، اسد ایسا نہیں کرو، یہ مٹی یوں ہی رہنے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ مگر اسد کے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ اسی انداز میں مٹی ہٹائی جا رہا تھا اور اب آصف کے گرد گڑھا نمودار ہونے لگا۔ جیسے جیسے اس کے جسم کے گرد سے مٹی ہٹ رہی تھی ویسے ویسے اس کے حواس منجمد ہوئے جا رہے تھے۔ سارے منظر دھندلائے جا رہے تھے۔ چھوٹے آصف دور دور کھڑے عجیب رونی صورتیں بنا رہے تھے اور ان کے ہم شکل اضطرابی انداز میں اپنی اپنی جگہ تلملا رہے تھے۔ جب اس کے جسم کی اطراف سے ساری مٹی ہٹ گئی تو آصف کا احساس اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اسد، افتخار اور جلیل الحسن باقی ماندہ مٹی ہاتھوں کی مدد سے نکالنے لگے۔ آصف بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ گھڑی سے نکال لینے کے بعد اسے گھر تک لے جانے کے مسئلے پر سوچ وچار ہونے لگا تو یہ مسئلہ اسد نے حل کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کے بڑے آرام سے آصف کو کندھوں پر ڈال لیا، پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر کا ماحول عجیب صورتحال اختیار کیے ہوئے تھا۔ صبح کے وقت آصف کسی کام کے گھر سے باہر جا رہا تھا کہ دیوڑی میں سے گزرتے ہوئے اچانک چیختا ہوا زمین پر گر پڑا اور ماہی بیاب کے معنی تڑپنے لگا۔
پورے گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس اچانک افطار پر تمام لوگ بری طرح بوکھلا اٹھے۔ واصف کی کربناک چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا تھا۔ جہانارا بیگم یعنی واصف کی امی کے تو ہاتھوں پیروں سے جانیں نکل گئی تھی۔ تائی نے الگ شور شرابہ مچا رکھا تھا۔ میرے بچے کو بچا لو، کسی کو بلا لو، آصف کو بتلاؤ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کرے۔ کہاں ہے آصف؟ اس کا بھی کوئی پتہ کرے۔ تم لوگ میری گل نہیں مانتے، میری گل پر یقین کرو۔ کسی زنور کے ہڈے نے جادو کرا دیتا ہمارے گھر پر۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے دوسرے بھی خوفزدہ سے ہو گئے۔ واصف کو بار بار غشی کے دورے پا رہے تھے۔ وہ پلنگ پر 4 فٹ اونچا اچھل رہا تھا۔ سب اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ 8 آدمیوں کی گرفت میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی اذیت ناک چیخوں سے دیواریں لرز رہی تھیں۔ پورے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ پھر جب آصف کو لایا گیا تو وہ بھی بے ہوش تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب تک تائی چکرا کر گر پڑی اور ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ساتھ سب کو تائی کی فکر بھی لگ گئی۔ کلثوم پر سکتے کی کیفیت طاری ہوگی۔ حکیم صاحب کو بلا لیا گیا، مگر معاملہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ پھر بھی وہ 2-4 نسخے تجویز کر گئے۔ بابا ننگ پیر کا پتہ کرایا، مگر وہ اپنی جھونپڑی سے غائب تھے۔ بہت تلاش کیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر پاس کی مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے کچھ آیتیں پڑھ کے دونوں بھائیوں پر پھونکی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آخر وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے، شاہ جی یہ معاملہ میرے بس سے باہر کا ہے۔ مسلسل واصف سے یہ پوچھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، کیا کوئی تکلیف ہے، کہاں ہے، کچھ بتاؤ نا، تاکہ کوئی حل کیا جا سکے، مگر اس کے منہ سے چیخوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سید حیدر علی، سید بشیر الحسن، جلیل الحسن اور تینوں ماموں واصف کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان سب کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ پلنگ پہ 4 فٹ اوپر اچھل رہا تھا اور ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ آصف کی نانی سریا بیگم، بڑی مامی عذرا بیگم اور منجلی مامی خورشیدہ بیگم اس کی امی جہانارا بیگم کو تسلیاں اور دلاسے دے رہی تھیں۔ چھوٹی مامی الفت اور خالہ رفت اس کی تائی رضیہ کو ہوش میں لانے کی مختلف تدابیر کر رہی تھی۔ اس کی تایا زاد بہنیں رخشندہ، فرخندہ اور بھابھی مسرت کلثوم کے گرد جمع تھی، جبکہ اس کے خالو تصور عباس، افتخار، ذاکر حسین، شاکر حسین، آسمہ مانور اور عظمیٰ آصف کو ہوش لانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ شاہد اور اسد نصیر گجر کی گاڑی لینے گئے تھے تاکہ واصف کو فوری طور پر شہر ہسپتال پہنچایا جا سکے، اور جلیل الحسن زاہد کو ساتھ لیے عابد کو ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ عابد بھی کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو، کیونکہ اس کا بھی صبح سے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ذاکر کی چھوٹی سی بیٹی اور افتخار کا بیٹا بھی گھر کی سے عجیب صورتحال کا اندازہ کر کے رونے لگے تھے، مگر ان بچوں کو سنبھالنے کی کسی کو ہوش ہی کہاں تھی۔ چیختے چیختے واصف پر ایک بار پھر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی، اور کچھ دیر کو اس جنگ سے لذیذ سے چھٹکارا مل گیا۔ جس وقت اس کا جسم بے ہوشی کے باعث ساکت ہوا، ٹھیک اسی وقت آصف کا وجود ہلکے سے کسمسایا۔ مانور فوراً ہی پانی کا گلاس بھر کر لے آئے۔ افتخار نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کے آصف کے منہ سے لگایا۔ پانی میں حلق میں جانا تھا کہ آصف ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس کے اس طرح اچانک اٹھ جانے سے سارا پانی اس کے اوپر ہی گر گیا۔ افتخار نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیٹے رہو آصف، لیٹے رہو، لیٹ جاؤ، بیٹھو، اٹھو نہیں۔ آصف نے عجیب سی نظروں سے وہاں موجود افراد کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ انگاروں کی طرح ہوتی ہوئی آنکھوں سے شناسائی کی چمک ختم تھی اور اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے آصف؟ افتخار نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، تو آصف نے یوں ایک جھٹکے سے اس کی سمت دیکھا جیسے اب بھی اسے گردن سے دبوچ لے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت خطرناک تھے۔ وہ چند لمحے تک افتخار کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے تاثرات اعتدال پر آ گئے۔ بہت برا ہوا افتخار بھائی، بہت برا۔ عالموں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری ساری محنت، ساری کوشش کا ناس کر دیا آپ لوگوں نے۔ دل گرفتگی اور مایوسی اس کے لہجے میں گھلی ہوئی تھی۔ آصف نے افسردگی سے کان جھکا لی۔ اسے اس بات کا انتہائی زیادہ رنج تھا کہ ان آخری لمحات میں آ کے اس کا عمل ٹوٹا تھا، اور اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد وہ سب دوبارہ کھو بیٹھا تھا۔ اب اسے دوبارہ نئے سرے سے محنت کرنا تھی۔ مانور دوبارہ پانی کا گلاس بھر لائی تھی۔ آصف نے ابھی گلاس منہ سے لگایا ہی تھا کہ واصف کی گھٹی گھٹی چیخنے سے پانی پینے سے روک دیا۔ ایک خیال بڑی صورت کے ساتھ اس کے دماغ میں آیا تھا کہ جس وقت یہ لوگ وہاں اس میدان میں پہنچے تھے، اس وقت سب کے چہروں پہ اسے پریشانی کے تاثرات دکھائی دیے تھے، اور اب پھر ان کے چہروں پر پریشانی اور اندیشوں کے سائے سے سرسرانے لگے تھے۔ ضرور کوئی غیر معمولی بات تھی۔ یہ تو واصف بھائی کی آواز ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا ہوا ہے گھر میں؟
اس نے تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر وہ سب کو ایک طرف دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چیخوں کی آوازیں تایا کے کمرے سے آئی تھی۔ آصف پاگلوں کی طرح دوڑتا تایا کے کمرے کی طرف گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، اندرونی منظر دیکھتے ایک لمحے کو وہ مبہوتیت کے شکار کے دروازے میں پتھر ہو گیا۔ دادا، تایا، ابا اور اس کے تینوں ماموں واصف کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر واصف پہ مرغے بسمل کسی کیفیت طاری تھے۔ وہ پلنگ پہ اس بری طرح تڑپ رہا تھا کہ وہاں موجود افراد کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون جاری تھا۔ گردن اور پیشانی کی رگیں یوں ابھر آئی تھیں جیسے ابھی ایک پٹاخے سے پھٹ جائیں گی، اور چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ آصف تیزی سے آگے بڑھ کے واصف سے چمٹ گیا۔ واصف بھائی، واصف، کیا ہوا ہے اسے؟ تایا جی، اسے کیا ہوا ہے؟ مامو جان، کیا ہوا ہے؟ آصف پتر، حوصلہ کر۔ تیرے یوں بے حوصلہ ہونے پہ گھر کے دوسرے افراد مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمت نہ ہلکا ملا ہے۔ ظہیر علی کی بات پر آصف نے حیرت انگیز طور پر اپنے منتشر حواس پر قابو پا لیا۔ مگر مامو جان، واصف بھائی کو ہوا کیا ہے؟ سید ظہیر علی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے کمرے سے باہر لے آئے۔ سید بشیر الحسن بھی ان دونوں کے ساتھ ہی نکل آئے۔ تائی کو صحن میں چارپائی پہ ڈال کر کھلی ہوا میں لٹا دیا گیا تھا، جہاں آرا بیگم بھی پاس ہی بیٹھے روئی جا رہی تھیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا پتر کے واصف نو کی تکلیف ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حکیم صاحب بھی ہو کر چلے گئے، مولوی صاحب بھی آئے، لیکن لا حاصل، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کتنی دیر ہوگی اس حال میں؟ آصف نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہی کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ کہنے لگا، میں ذرا بابے کے ڈیرے تک جا رہا ہوں۔ ابھی دیوڑی میں ہی پہنچا تھا کہ چیخ دو یا گر پڑا۔ اس ویلوں تو لے کر ہوں تک یہ حال ہے۔ مامو ظہیر کی بات سن کے آصف کے دماغ میں بجلی کا ایک کوندا سا لپک گیا۔ ایک خیال شیشے کی طرح ٹوٹ کر اپنی کرچیاں اس کے ذہن میں چبھو گیا۔ اوہ، غضب ہو گیا مامو جان، غضب ہو گیا۔ پر ہویا کہ یہ؟ سید ظہیر علی نے پوچھا، لیکن آصف ان کے سوال کے جواب دینے کے لیے وہاں رکا نہیں۔ وہ تیزی سے ایک طرف کو دوڑ پڑا تھا۔ سید ظہیر علی سے آوازیں ہی دیتے رہ گئے، وہ پتر بات تو سن، یہ تو بتا آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ بھاگتا ہوا بطور سٹور بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ گھر کے سبھی افراد ظہیر اور آصف کی طرف دیکھنے لگے۔ جب وہ سٹور سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھوں میں کسی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے دیوڑی کی طرف بھاگ گیا۔ سید ظہیر علی بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ وہ آخر بتا تو صحیح ہویا کہ یہ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ افتخار، ذاکر حسین، شاکر حسین، تایا، خالو سب اس کے پیچھے لپکے تھے۔ گھر کی خواتین بھی گھبرا گئی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں، دور رہیں، آصف نے وحشت بھرے لہجے میں کہا تو جیسے سب کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ آصف کے لہجے اور آنکھوں میں کوئی ایسی غیر معمولی بات تھی کہ سید ظہیر علی جیسا بندہ بھی بے اختیار جھرجری لے کر رہ گیا، اور آصف کسی سنبھالتے پوری وحشت خیزی سے دیوڑی کا کچا فرش اکھاڑنے لگا۔ اس کے چہرے کے خال و خط پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس پر، وہ جنونی انداز میں فرش اکھاڑ رہا تھا۔ سبھی حیرت کے شکار نظر آ رہے تھے۔ اس کے اس پاگل پن کی وجہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر اس کی اس حرکت کا مقصد کیا ہے۔ گھر کی خواتین بھی دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کی صورتوں پہ حیرت اور خوف کی گرد جم گئی تھی، اور وہ سب دل ہی دل میں خدا سے خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مانور کا دل بھی پوری شدتوں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا لاشعور آصف کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن وہ خود ان دعاؤں سے بے خبر تھی۔ سب اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس سوال کا جواب صرف آصف کے پاس تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح مٹی کھود کیوں رہا ہے۔ دیوڑی کا تمام فرش کھودنے کے بعد وہ ایک مخصوص جگہ سے کھدائی کرنے لگا۔ مٹی گیلی تھی تو سو کھدائی میں اسے کوئی خاص دقت نہیں ہو رہی تھی۔ گڑھا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مٹی کے ٹپے بھر بھر کے ایک طرف اچھال رہا تھا، پھر اچانک وہ رک گیا۔ گڑھا تقریباً 1.5-2 فٹ گہرا ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں سکوڑے یوں اس گڑھے میں دیکھ رہا تھا جیسے بہت ہی خاص چیز اس کے سامنے ہو۔ حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑے باقی افراد کو بھی بآسانی اس گڑھے کی تہہ دکھائی دی، اور اب ان کی سوالیہ نظریں آصف پر جمی ہوئی تھی، مگر وہ ان سب کی طرف سے بے نیاز تھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ پہ حس و حرکت کھڑا رہا، پھر کسی ایک طرف پھینکتے اس گھڑے پر جھک گیا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سیدھی کی اور اس گھڑے کی طرف ایک لکیر کھینچ دی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کسی اٹھا لی۔ چند لمحے سے ہاتھوں میں تولتا رہا، پھر پوری قوت سے اس نے گھڑے میں ضرب لگائی تو کسی کا پورا پھل زمین میں اتر گیا۔
وہ کسی چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر اس کا رخ پلٹ کر پاس کھڑے افراد کی جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ پتر تو ایسا اب کی کر رہے ہیں؟ کچھ بتا تو صحیح۔ سید بشیر الحسن نے کہا تو اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ ابھی بتاتا ہوں تایا جان، آصف نے کہا، پھر وہ ذاکر حسین سے مخاطب ہوا۔ ذاکر بھائی بڑی بالٹی گرم پانی سے بھر لیں، ذرا جلدی۔ ذاکر حسین نے ایک نظر سید بشیر الحسن کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے رسوئی کی جانب بڑھ گیا۔ افتخار بھائی آپ ذرا ایک کسی نکالیں۔ آصف افتخار سے مخاطب ہوا تو افتخار آگے بڑھ گیا۔ اس نے کسی کا دستہ تھام لیا اور پھر ایک جھٹکے سے کسی کھینچ لی۔ کسی کے ساتھ ہی گیلی مٹی کا ایک حصہ اچھا خاصا حصہ گڑھے سے باہر آ گیا۔ اس کے نیچے سے جو کچھ برآمد ہوئے اس پر نظر پڑتے افتخار بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے ایک طرف گر پڑی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور چہرے پر خوف کا سورج طلوع آیا۔ باقی کے افراد بھی بے اختیار آگے کو بڑھے۔ ان کی حالت بھی افتخار سے مختلف نہ تھی۔ حیرت اور خوف کی شدت سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ آصف کی مسلسل سنائی دینے والی چیخوں میں یکدم ہی کمی واقع ہوگی۔ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گڑھے میں دیکھ رہے تھے اور گڑھے میں لاتعداد سیاہ رنگ کے بچھو کلبلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار گڑھے سے باہر آنے کے لیے اوپر کی جانب آتے، مگر گڑھے کے کنارے میں پہنچتے دوبارہ گڑھے میں جا گرتے، یوں جیسے ان کی راہ میں کوئی نادیدہ دیوار حائل ہو۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ چند ہی لمحوں میں ایک پورے انسان کو چٹ کر جاتے۔ اگر یہ میرے وجود کو چمٹ جاتے تو، اس خیال سے افتخار کا وجود لرز کر رہ گیا۔ گڑھے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، اس ہلچل سے عجیب سرل سرل کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اتنے زیادہ بچھو، یہ یہاں کدھر سے آ گئے؟ افتخار کی حالت دیدنی تھی۔ آصف سید بشیر الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تایا یہ سب اس بچھو کی اولاد نے جس نے مجھے کاٹ لیا تھا اور واصف بھائی نے اسے مار کر یہاں دفن کر دیا تھا۔ اور پتر جو مر گیا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حیرت سید بشیر الحسن کا انداز تھی۔ تایا یہ کالی طاقتوں کے فتنے اور کالی طاقتیں اتنی آسانی سے فنا نہیں ہوتی۔ واصف بھائی نے جو بچھو دفن کیا تھا اس کے ایک ایک قطرے سے 20 بچھو وجود میں آئے، اور کیونکہ واصف بھائی نے وہ بچھو اسی جگہ دفنایا تھا اس لیے انہوں نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور گھات میں لگے رہے۔ پھر آج انہیں موقع ملا تو انہوں نے واصف بھائی کو لپیٹ لیا۔ ابھی تو مقام میں شکر ہے کہ بروقت ان کا پتہ چل گیا، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی مزید بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ رب سونا نہ کرے پتر کوئی نقصان ہو۔ اچھا بولو، سید ظہیر علی جلدی سے بولے۔ پر پتر ہم نے کالی طاقتوں کا کیا بگاڑا جو مصیبتیں ہمارے گھر کا رخ کیے ہوئے ہیں؟ سید بشیر الحسن نے کہا۔ تایا یہ تو مجھے علم نہیں، یہ بات بھی میں بابا ننگ پیرے کی باتوں کی روشنی میں کر دی ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ آصف نے رخ موڑ لیا تھا اور اس کے دماغ میں اندیشوں کی سرسراہٹیں ہونے لگی۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ شاکر حسین نے گڑھے میں کلبلاتے ہوئے بچھوؤں کی طرف دیکھ کر کہا۔ آصف کی نظریں بھی گڑھے پر مرکوز ہو گئی اور چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ ان کا میں پکا اور مستقل حل کروں گا۔ پھر وہ سید ظہیر علی سے مخاطب ہوا۔ ماموں جان آپ ذرا واصف بھائی کی خبر لیں۔ سید ظہیر علی جلدی سے اندرونی جانب بڑھ گئے۔ ویسے واصف کی چیخوں کی آواز اب تھم چکی تھی اور گھر کی فضا میں قدرے سکون ہوتا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ذاکر حسین گرم پانی کی بالٹی بھر لایا۔ آصف نے بالٹی اس کے ہاتھ سے لی اور اپنے کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا۔ مانور، عظمیٰ، آسما اور سبھی خواتین اٹھ کر اس گڑھے کے پاس آ گئیں۔ کیا نکلا ہے یہاں سے؟ آصف یہ مٹی کیوں کھود رہا تھا؟ پانی کیوں گرم کر کے لائے ہو؟ مگر جب ان کی نظر گڑھے میں پڑی تو ان کے جملے ادھورے ہی رہ گئے۔ اوہ خدایا، اتنے زیادہ بچھو! خدا کی پناہ، یہ سب کیا ہے؟ ان کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں خارج ہو رہی تھی۔ پھر وہ سبھی وہاں سے بھاگ لیے۔ آصف کمرے سے باہر نکلا تو بالٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی وہ کمرے میں سے نکلا ہی تھا کہ اندرونی جانب سے سید ظہیر علی، سید فقیر حسین اور سید کبیر حسین آتے دکھائی دیے۔ آصف ایک نظر رک کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب کے چہروں میں اطمینان کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ مبارک ہو بے گھر والوں، سب رب سونے نے کرم کیا ہے، آصف پتر کی طبیعت اب ٹھیک ہے، سید ظہیر علی نے بلند آواز میں کہا تو سب کے چہرے جیسے کھل اٹھے۔ جہاں بیگم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچ بھائی جان، میں ابھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر آتی ہوں۔ او نہیں جان گڈی ہجے نہیں، نہ او نہیں جانی گڈی ہجے نہیں، ابھی سویا ہے، اینو آرام کرن دے کہ اس کی نیند نہ خراب ہوئے۔ سید ظہیر علی نے فوراً رک دیا۔ بڑی تکلیف کاٹی ہے بیچارے نے، اب اسے ذرا 2 گھڑی آرام کرنے دو، ساتھ اس کے نام پہ صدقہ خیرات کرو۔ جہاں بیگم فوراً مان گئی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب ان کے بیٹے کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی
ناول کا اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔